بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 20 حج کا ثواب ملے گا جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کے لیے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا ایک بہت بڑا انعام، خوشی کی بات ہے، مگر رجب کے مہینے میں ان عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم اپنے نیکیاں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے آپ کو ان عظیم عبادات سے محروم کر لیتے ہیں اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے قریب نہیں لا پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس میں انسان اپنے بھائی سے قطع تعلق کرتے اور ناراض رہتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتے اور اسے معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے رشتہ داروں یا کسی مسلمان بھائی سے قطعاً تعلق کرتے ہیں، ان کا اللہ کے نظر میں بڑا غضب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ کے رضا اور برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر آنے والے مہمان کو تھکارتا ہے وہ اللہ کے رضا سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں کمی آتی ہے۔ یہ بھی فرمایا، مہمانوں کا حق یہ ہے آپ انہیں عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ اللہ نے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ اپنے مہمانوں کو دھتکار کیا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں ہمیں اپنی عبادات اور اخلاق کی طور پر بہترین حالت میں رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ اگر ہم اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یا مہمانوں کا احترام نہیں کرتے تو ہم رجب کے بابرکت مہینے کی فضیلت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان، ہاتھ اور دل کی صفائی رکھنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کے بجائے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو دوسروں کی عزت اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے ناراضگی کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں ان میں 2 قسم کے فرائض بندوں پر لازم ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر عائد ہوتی ہے، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، روزہ رکھنا وغیرہ۔ ان فرائض کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر دوسرے کے لیے لازم کی ہے۔ ان فرائض ذمہ داریوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد بندوں کے حقوق اس کے اعتبار سے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں اگر کوتاہی ہو جائے اور بندہ اگر ان کو ادا نہ کر سکے تو صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کو ادا نہ کر دے، یا جس بندے کے حق میں کوتاہی کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ جبکہ حقوق اللہ کے حقوق صرف توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر بندہ توبہ بھی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیے بغیر صرف اپنے فضل کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، بلکہ ہمیشہ سزا میں مبتلا رکھیں گے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا وضع سزا و گناہ بخش دیں گے۔ دوسرے طرف حقوق العباد کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ کسی شخص کا قرض کسی کے ذمے ہے تو جب تک ادا نہ کر دے وہ معاف نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا ہی بڑا نیک عمل کر لے۔
یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، قرض سے مراد تمام حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بندوں کے حقوق کی اہمیت اس اندازے سے بیان فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حقوق العباد میں کوتاہی نہ صرف یہ کہ آخرت میں سخت باز پرش کا سبب بنے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہوئے حقوق بھی اکارت ہو جائیں گے۔ بندوں کے حقوق میں غفلت زیادتی کرنے والے لوگ اپنی نماز، روزے اور دیگر عبادتوں کا ثواب حاصل نہ کر سکیں گے۔ ان عبادتوں کا ثواب ان مظلوم بندوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق ان عبادت کے گزار بندوں نے پامال کیے ہوں گے۔ مزید برآں اگر ظلم و زیادتی کی تلافی ظالموں کی نیکیوں سے نہ ہو سکے تو مظلومین کے گناہوں کا بوجھ ظالموں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو فقیر کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، فقیر تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں اصل میں فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی عبادتیں لے کر حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، کسی کا ناحق مال لیا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا، کسی کو ظلماً مارا تھا، کسی کو ناحق قتل کیا تھا۔ اب قیامت کے دن ہر مظلوم آدمی اس ظالم کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ثواب سے ظلم کے بقدر ثواب لے کر جائے گا۔ اب اگر ظالم کے اچھے کاموں کے ثواب سے سب کا حق ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی مظلوموں کے گناہوں کی سمیٹ کر اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم حج عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اس عظیم عبادت کے حقیقی اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہو، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اعمال میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے تمام تر تعلقات میں نرمی، احترام اور محبت کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ خاص طور پر بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رجب المجرب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے لفظ معنی تعظیم، تکریم کے ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق اس ماہ کی 27ویں شب کو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر اور جنت دوزخ کو ملاحظہ کرنا، دیدار الہی سے مشروف ہونا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول، دعائیں مستجابات ہوتی ہیں۔ رجب المجرب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس روز سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اسی روز سے اللہ کے ہاں کتاب میں سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام حرمت، عظمت، بزرگی والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام تو ایک ساتھ پہ در آتے ہیں۔ البتہ رجب کا مہینہ ان سے علیحدہ اور جداگانہ طور پر ماہ جمادی الثانی اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں میں سے ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ جو کہیں رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔
اور جو کوئی اس کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ جو آدمی رجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ جو کوئی رجب کے 15 روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب بہشت میں ایک چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں روزہ سے رہتا ہے اسے اس سے پانی دیا جائے گا۔ ابو قلیبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا۔ انہوں نے خود رجب کے روزے رکھے اور ہمساروں سے کہا وہ بھی روزے رکھے۔ پھر کشتی 6 ماہ تک چل کر یوم عاشوراء کے رکی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رجب مصیبتوں گناہوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان اعمال پر طاقت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، اور رمضان عزت بخشوں کے انتظار کے لیے۔ لہٰذا جس شخص نے گناہ نہ چھوڑے، اطاعت کے کام نہ کیے اور عزت بخشوں کا امیدوار نہ ہو تو خرافات میں مبتلا ہونے والا ہے۔ رجب کھیتی بونے کا، شعبان پانی سینچنے کا، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، لہٰذا بندے کو مکافات عمل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ امام مزانی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کا قول نقل کیا ہے، رجب کے روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کا روزہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ایک قسم کی توبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزانہ روزہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزی کے اہم وزن صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس شخص کو جو ثواب دیا جائے گا، اگر ساری مخلوق بھی اس ثواب کا انداز لگانا چاہے تو اس کے عرش عشیرہ 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تحت نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائے گا۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزتیں نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کے ثواب کو مہینے بھر کے روزوں کے ثواب کے بقدر قرار دیا جائے گا۔ جس شخص نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس شخص نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ جس شخص نے ماہ رجب کے 18 روزہ رکھے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ نے تیری پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، لہٰذا اب نئے سرے سے تو عمل کرنا شروع کر دے۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص 15 دنوں کے روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لیں گے۔ جو ماہ رجب کے تمام روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رجب کے 27ویں کو روزہ رکھا اس کے لیے 6 مہینے کی روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 27 رجب کو صبح سے ہی مسجد میں گوشہ نشین ہو کر ظہر کے وقت
تک نماز میں مشغول رہتے۔ ظہر کے وقت کچھ نوافل وغیرہ پڑھ کر 4 رکعتیں ادا کرتے، جن کے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار، سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عصر کے وقت تک دعا میں مشغول رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سال بھر میں 4 رکعتوں کی عبادت کا التزام رکھا کرو، ان میں سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے رحمت بہاتے ہیں۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، 27 رمضان کی رات، عید الفطر کی رات۔ رجب کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، جس میں خدا کی بے انتہا رحمت ابھر بہار کے مانند برستی ہے، اور اس کے اعمال خصوصی جزا اور دگنے ثواب کے حامل ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، عمرہ بجا لانا، شب بیداری کرنا اور زیارت دعا میں مشغول رہنا انسان کو سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے کا احترام بحال رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن عرش الہی سے انہیں عین الجبین کے خطاب سے پکارا جائے گا، اور ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ ایک خاص نورانیت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رجب، شعبان اور رمضان مبارک کے ان 3 مہینوں میں بے شمار برکتیں انسان کے نصیب ہوتی ہیں، بشرطے کوئی ان سے بہرہ مند ہو سکے۔ البتہ ان سب چیزوں کی ابتدا پیغمبر کے بعثت کا دن ہے، یہ سب جہاد بعثت کے بعد ہے۔ ماہ رجب میں بعثت کے عظیم تاریخ مولا علی علیہ السلام کے دوسرے اماموں کی ولادت ہے۔ ماہ شعبان میں حضرت سید الشہداء حضرت صاحب الزماں ولادت ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں قلب پیغمبر قرآن کا نازل ہے۔ ان 3 مہینوں کی عظمت، شرافت زبان و بیان عقل فکر میں نہیں سماتی۔ ان مہینوں کی برکتیں و دعائیں ہیں جو ان مہینوں میں وارد ہوئے ہیں۔ ماہ رجب ایک سنہری موقع ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، تو سہل کا مہینہ ہے، توجہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرماتے ہیں، بلا شک پیغمبر بھی روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار سب کے لیے ہے، خاص طور سے ہمارے لیے جو ان مادی تحریکات، مادی دنیا میں غرق ہیں، آلودہ ہیں۔ استغفار کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ میں اس ماہ کی آمد پر آپ کو مبارکباد کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم پر اور آپ پر یہ مہینہ مبارک ہے۔ جب ہم شعبان میں داخل ہو تو ہم خدا کی توفیق سے کچھ کام کر چکے ہیں۔ جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے، ماہ رجب میں اعمال کا خیر کا ثواب بہت زیادہ ہے، بس بہتر ہے انسان اس ماہ میں ایک عبادت کا انتخاب کرے جو تمام عبادتوں سے افضل ہے، ایک عبادت جس کے انجام دہی پر ہمارے تشویش کی گئی، وہ ضرور تمندوں کی حاجت پورا کرنا ہے۔ ہم سب کو اپنے آس پاس والوں کی مشکل کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی عبادت کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں صرف حج عمرہ کرنے والے ہی نہیں بلکہ رجب کے مہینے میں ایک خاص عمل کرنے سے بھی حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 20 حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو چیز ملے گی، آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کی مانگی ہوئی دعا پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج نہیں بلکہ ہزاروں حج کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ فجر کے بعد ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھے گا اسے 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آنے والی مصیبتیں اس کی ٹل جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ اگر یہ عمل پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ عمل بہت ہی بابرکت فضیلت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کے مہینے میں جو شخص یہ عمل روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کی دنیاوی آخرت کی تمام حاجات پوری ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اس کو اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا. ناظرین، رجب کے مہینے میں سورۃ اخلاص کی تلاوت لازمی کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا. جزاک اللہ خیرہ.